صدر مرکزی میلاد کمیٹی، ڈسٹرکٹ خطیب علامہ حافظ اقبال احمد رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہوئے سید کبیر شاہ صاحب ہمدانی مدظل العالی، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں ایک عظیم شاعر، ایک عظیم ادیب، ایک تاریخ رکھنے والے نعت گو شاعر، جنہیں پی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے جانتے پہچانتے ہیں، بہت جانا پہچانا نام ہے، اس وقت پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج رحمت آباد راول پنڈی۔ میری مراد ہے جناب محترم المقام پروفیسر عرفان جمیل صاحب، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کا عنوان ہے تبصرہ ایک تاثراتی اور تاثیراتی تخلیق۔ قبلہ شاہ صاحب کی تفسیر کے حوالے سے اظہار خیال فرماتے ہیں جناب پروفیسر عرفان جمیل صاحب۔ حضرات، آپ دینی علوم کے ماہر ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ تفسیر کا مادہ کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی مفہوم، فن تفسیر کا آغاز، ارتقاء، اصول تفسیر، تفسیر کی نزاکتیں، لطافتیں، استادان فن، خدمات، خصوصیات اور محاسن و محامد پر بھی میری نسبت زیادہ علم اور غائر نظر رکھتے ہیں۔ میری حاضری کا مقصد بطور قاری اور طالب علم اس تاثر کا اظہار ہے جو قبلہ شاہ صاحب کے نہایت ہی وقیع علمی شاہکار کے مطالعے سے ایک شائق، ایک متجسس، ایک جوئندہ پر مرتسم ہوتا ہے۔ قرآن ایک کلام ہے، حروف، الفاظ، کلمات، تراکیب، اصطلاحات، بصری اور باطنی حسن و آہنگ کا بے مثل، بے ہمتا، بے نظیر مرقع۔ جیسی فضیلت خالق کی مخلوق پر ہے، ویسی ہی برتری اس کلام کی باقی تمام کلاموں پر ہے۔ اس کے جلال کے سائے میں پناہ لیتے تمام کلام اسی سے جمال، کمال اور حکمت پاتے ہیں۔ یہ کلام شعر و سخن، ادب، بیان اور تقریر کے تمام بلند پایہ نمونوں سے بھی بلند، رفیع، منزہ اور ممتاز ہے۔ اس کی جمال آرائی، اس کا اسلوب، اس کی دلکشی، اس کا اعجاز متقاضی ہے کہ اس سے استفادہ و فیض کا بھی ایک خاص قرینہ ہونا چاہیے۔ اس ادب گاہ میں تمام سلیقے سرنگوں ہوں۔ اس کی عظمت یکسوئی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کی نفاستوں کے جگمگ کرتے جہان میں وہی جھانکے جس کو اس کی تمکنت کا یارہ ہو۔ اس کی تجلیات کی دنیا میں وہی داخل ہو جو پہلے حضوری سے وضو کرے، جو اخلاص کی نیت باندھے، جو خشوع کو مرتکز کر کے مافیہا سے منقطع ہو۔ حضرات، میں نے دیکھا ہے، میری یہ آنکھیں گواہ اور مدعی ہیں کہ ایک خالق آشنا زخار کتب خانے کے بیچوں بیچ ہزاروں کتابوں کے درمیان سامنے ارد گرد آس پاس کتابوں کا انبار سجائے ارتکاز و اعتکاف کی تصویر بنا باران نور و معرفت میں خوب خوب بھیگ رہا ہے۔ ہر لمحہ، ہر ساعت روح نکھرتی ہے، دل مصفہ ہوتا ہے، ذہن مطہر ہوتا ہے۔ روحانی بالیدگی آمادہ بصارت و بصیرت ہوتی ہے، پھر تبصرہ تخلیق ہوتا ہے۔ حضرات، قبلہ شاہ صاحب نے اپنی نگارش کے لیے لفظ تفسیر استعمال کرنے کی بجائے تبصرہ اختیار کیا ہے۔ ہاں، تبصرہ وہی کر سکتا ہے جس نے بصارت سے بصیرت کا دل افروز مرحلہ طے کر لیا ہو، سو یہ تبصرہ ہے، بصارت سے بصیرت تک کا دل افروز مرحلہ۔ حضرات، ایک محدود اور متعین جہان کاوش میں رہتے ہوئے مانوس حصاروں کو توڑنا، نئی راہیں کشید کرنا، نئے منطقے دریافت کرنا، نئے افق ابھارنا اور ان پر اصلاح و انطباق کے نئے سورج ٹانکنا توفیق ہے،
اور یہ توفیق مفسر قرآن، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ کو جس فیاضی اور فراوانی سے عطا ہوئی ہے قابل رشک ہے، اور قابل رشک ہستیوں پر میں رشک کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے والے بے توفیق، ناتواں اور محروم ہوتے ہیں، اور میں ان میں سے کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہتا۔ اسی لیے میرے یہ معروضات فقط رشک کا اظہار ہیں۔ چند برس پہلے مجھے میرے ممدوح قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے متفرق صورتوں کی تفاسیر کا تحفہ عطا ہوا تو میں نے بےتابی میں تمام کی تمام چند مہینوں ہی میں پڑھ لی۔ سچ کہتا ہوں، میں علم و ادب کا مختلف قسم کا قاری ہوں، میرے استحسان کا معیار بھی مختلف ہے۔ جب تک اسلوب پھڑکا نہ دے، روح سے واہ کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ ادبی تحریروں میں اسالیب کی ندرت، جدت اور مرصع اسلوب سے ادبیت کی شان پیدا کر لینا محض کرامت ہے، کرامت، اور شاہ صاحب آپ صاحب کرامت ہیں۔ حضرات، میں کرامت والوں کا قائل ہوں، اور شاہ صاحب کے اسلوب مجھے ارادت والوں میں بھی شامل کر لیا ہے۔ اس تحریر اور اسلوب نے مجھے پہلے ہی تعارف میں اپنا مرید بنا لیا تھا۔ عبد الماجد دریابادی کے بعد اس فن میں جس شخصیت نے مسحور، مبہوت اور مضبوط کیا ہے وہ قبلہ شاہ جی کی ذات والا صفات ہے۔ شاہ صاحب نے جس طرح تمکنت اور مسکراہٹ کے امتزاج سے ایک دلکش اور دل آویز جلوہ تشکیل دیا ہے، اسی طرح تحریر میں بھی جلال و جمال کی آمیزش سے جہان حسن تراش لیا ہے۔ شاہ صاحب کا ایک معروف کلمہ تخاطب ہے، میرے سونیاں۔ یہ جہان حسن اسی کا آئینہ ہے۔ یہ جھلملاتا اسلوب 14 کے 14 طبق منور کر دیتا ہے۔ قاری کی استطاعت فہم اور استحسان ادراک کو پر لگ جاتے ہیں۔ سیر افلاک کا یہ لطیف احساس زہ قسمت، زہ نصیب۔ حضرات، یہ قرآن حکیم کی جمال آرا اور حکمت افروز تفسیر ہے۔ ایک جمال پسند مفسر، ایک حکمت بردار پیر، ایک بصیرت بکف صوفی، ایک بصارت افروز استاذ کی کاوش۔ اس کاوش کے نگار خانے میں میرے ساتھ اتریے۔ یہاں ذخیرہ الفاظ محض ذخیرہ نہیں، خزانہ ہے جو شاہ صاحب قبلہ کے وسعت مطالعہ، زبانوں پر دسترس، زبانوں کی نزاکتوں پر عبور اور ادبیت کی نفاستوں پر مکمل گرفت ہی ظاہر نہیں کرتا، لفظ گری، تراکیب سازی، ذہنی اپج، تخلیقی شان، الفاظ کی در و بست، بند و کشاد، جمال آرائی، حکمت نصیبی اور مقصود نگاہی کا دال ہے۔ شاہ صاحب کے اسلوب میں ایک طرف علمی تبحر، فضیلت نشینی اور عالمانہ جلال ہے، تحقیق، عمق، فکر اور احتیاط ہے، تو دوسری طرف تاریخ، زمانہ موجود، مستقبل، مقام، نظام اور عالمی مد و جزر پر بھی ایک نباز کی طرح مکمل اندرون شناسی ہے۔ شاہ صاحب نے بیک وقت الہ پرستی، رسول شناسی، دین معابی، ادب نوازی، جمال پروری اور جلال دوستی کا ایک قصر تعمیر کیا ہے، جس میں داخل ہو کر قاری مرعوب بھی ہوتا ہے، مامون بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ سب وہی کر سکتا ہے جس نے بصارت سے بصیرت کا دل افروز مرحلہ طے کر لیا ہو، جس کا مبارک کلمہ تخاطب ہو، میرے سونیاں۔ سونا رب آپ کے سونے تخاطب کو، تقریر کو، تحریر کو اور جمال آرا کرے۔ شاہ صاحب تمام تفاسیر کی تکمیل اور اشاعت پر ہم سب کی طرف سے مبارک۔ عرفان جمیل صاحب انتہائی فصاحت کے ساتھ، انتہائی ادیبانہ انداز میں اپنا تبصرہ کے اوپر پیش فرما رہے تھے، اور عرفان جمیل صاحب کو
اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز اور بھی عطا فرمایا، وہ عرض کرتا چلوں۔ الحمدللہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ قبلہ شاہ صاحب نے جو اردو میں ترجمہ کیا قرآن مجید کا تذکرہ کے عنوان سے، عرفان جمیل صاحب چونکہ سرائکی بیلٹ سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں 2.5 سپارے شاہ صاحب کا ترجمہ سرائکی زبان میں کر چکا ہوں، اور میں نے شاہ جی کا ترجمہ ہی آگے سرائکی زبان میں کرنا ہے، اور شاہ جی سے دعائیں بھی لی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ کام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں جو نام آپ کی خدمت میں لینے لگا ہوں، یہ نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ المستدرک امام حاکم علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے حدیث شریف کی، اس کا عظیم تحقیقی شرح قلم بند فرما رہے ہیں، اور حال ہی میں ان کی ایک تصنیف جو شائع ہو چکی ہے، امام حاکم ہی نے جو بی بی پاک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کے فضائل پر جو احادیث مرتب فرمائیں، جمع فرمائیں، اس کی شرح آپ نے ابھی مکمل کی اور وہ چھپ کے آ چکی ہے۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے دارالافتاء کی مسند پر تشریف فرما ہے میری مراد ریسرچ اسکالر محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنا مقالہ پیش فرماتے ہیں۔ ان کا عنوان ہے تبصرہ، ایک ادبی اور تاریخی شاہکار جناب مفتی لیاقت علی نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے قبلہ شاہ جی کو بھی مبارک اور آپ سب کو بھی مبارک۔ اگر آپ کسی بھی شخص کے بیٹے کی کسی مادی خوشی میں بھی شریک ہوں تو اس کے ماں باپ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم قبلہ شاہ جی کی روحانی خوشی میں شریک ہیں۔ یقیناً اس شرکت سے مولا مرتضیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور قبلی والے آقا محمد مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے۔ محترم عرفان جمیل صاحب کے بعد میرے ٹوٹے پھوٹے بے ربط جملے میں بالکل وقت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ تبصرہ پہ تبصرہ کرنا چاند کو چاندنی لوٹانے اور گلاب پہ عطر چھڑکنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ کہنے کی تڑپ اور کچھ لکھنے کی کسک دل میں ہمیشہ مچلتی رہتی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ کہ یہ کتاب ہدایت قرآن حکیم پہ تبصرہ ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ ہمارے شاہ جی کا تبصرہ ہے، اور آج خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ شاہ جی کی منشا سے بڑھ کر آپ کا حکم ہے۔ گزارش کروں گا کہ یہ بے ربط سطریں پوری توجہ سے سماعت کیجئے، شاید آپ کا ربط بھی تبصرہ سے قائم ہو جائے۔ میرے مقالے کا عنوان بتا دیا گیا، تبصرہ ایک ادبی و تاریخی شاہکار۔ تبصرہ کو اس عنوان کے آئینے میں دیکھنے اور اس موضوع کے میزان پر پرکھنے سے قبل یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ بذات خود ادب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور ادب کہتے کس کو ہیں۔ علامہ ابن منظور افریقی فرماتے ہیں ادب کا اساسی معنی دعوت کا ہے، کھانے کے لیے لوگوں کو آواز دینے والے کو آدب کہا جاتا ہے۔ مادبہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے ہوں۔ ادب کو بھی ادب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگ عمدہ اوصاف کی طرف گامزن اور بری خصلتوں سے رک جاتے ہیں۔ لغوی تشریح کے بعد ادب کی تعریفات کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا سے لے کر ولیم شیکسپیئر سے لے کر اردو زبان و ادب کے معروف ادیبوں کی تعریفات میرے مقالے کا حصہ ہیں، لیکن میں ان تعریفات کو حذف کرتے ہوئے میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ
ان تعریفات کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ ادب اس طبیب کا نام ہے جس کے ہاتھ سے دوائے دل میسر آتی ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ کسی بھی قوم کی جمالیاتی فکر اور جذباتی بانک پن کا اندازہ اس کے تحریری ادب سے لگایا جا سکتا ہے۔ ادب کی ادیبوں کی زبانی بیان کردہ تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج کی تحریروں اور تصنیفات کو سامنے رکھا جائے تو جہاں اعلیٰ تحقیقی اقدار دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں، وہیں پاکیزہ ادب بھی اپنی آخری سانسیں لیتا محسوس ہوتا ہے۔ ان حالات میں تبصرہ جیسی تفسیر نے بلا شبہ اور بلا مبالغہ اسلامی ادب کو حیات نو عطا کرنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ادب کی چاشنی سے محروم تحریر بے روح جسم کی مانند ہے۔ جس طرح روح نکل جانے سے جسم مردہ لاش کہلاتا ہے، ایسے ہی ادب کے بغیر تحریر لفظی مشق سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے اگر ہم تبصرہ کو دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ یہ محض ایک تحریر نہیں، بلکہ یہ ایک داعی ہے، ایک مبلغ ہے اور ایک مصلح، جو اپنے قاری کو اخلاقی پستیوں سے نکال کر عظمت کردار کی شاہراہ پہ گامزن کر دیتا ہے، اسے مایوسیوں کے دبیز اندھیروں سے نکال کر امید و رجا کے نور نگر میں لا کھڑا کرتا ہے، اس کی کاہلیوں کو دور کر کے زندگی کا تحرک عطا کر دیتا ہے، اور اس کے ذہن خفتہ کو حق کی بیداری اور باطل سے بیزاری عطا کر دیتا ہے۔ اجازت ہو تو میں معمولی تصرف کے ساتھ فیض احمد فیض کے الفاظ ادھار لے لوں۔ بخدا دل میں یہ تحریر تیری یوں اتری، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ کسی صاحب دل نے کہا تھا، تمہارے کردار و اخلاق کی ناؤ بھنور میں پھنسی ہو تو کسی صاحب نظر ادیب کی کتابوں میں پناہ ڈھونڈا کرو۔ یقین جانیے تبصرہ بھی ایک ایسی ہی پناہ گاہ کا نام ہے جہاں تخیل کی بلندی، فکر کی عظمت، اخلاق کی رفت، عمل کی جاذبیت اور روحانی رزق کی فراوانی پناہ گزینوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر بقول پلراج آخری مصرے کے اضافے کے ساتھ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہستی غموں کے سایوں سے دور ایک وادی نگاری میں آ گئی ہو، گگن سے موتی برس رہے ہو، سنہرے لفظوں کی سرزمین راحتوں کا سونا اگل رہی ہو۔ تبصرہ معمول کی کوئی روایتی کتاب نہیں، بلکہ یہ صاحب تبصرہ کے 50 سالہ مطالعہ قرآن کا نوچوڑ اور مناجات سحر کا الہامی انعام ہے۔ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، یہ شاہ جی کا تبصرہ ہے۔ تبصرہ کا ایک ادبی پہلو یہ بھی ہے کہ صاحب تبصرہ کا قلم لکھتے ہوئے مکتب و فرقہ اور زبان و مکان کی قیود و حدود سے آزاد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قلم کا پیغام بھی مقامی نہیں رہتا، بلکہ وفاقی سے بڑھ کر آفاقی ہو جاتا ہے۔ کسی خاص مسلک کے پیروکار ان کے مخاطب نہیں رہتے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ میں فتووں سے بچ نہ سکوں تب بھی برملا کہوں گا کہ تبصرہ قرآن حکیم کی بریلوی، دیوبندی یا شیعی تفسیر و تعویل نہیں، بلکہ یہ راہ حق کا وہ افق ہے جس سے پھوٹنے والی روشنی کسی بھی مکتب و مسلک اور زبان و ثقافت سے تعلق رکھنے والوں کی فکری اور عملی زندگی کو منور کرنے کے لیے کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے۔ شاہ جی کے فکری امام چونکہ مولا علی ہیں، اس لیے اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، اور جو حق سمجھتے ہیں ان کا قلم اس کا 2 ٹوک اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔ معاند معاصرین سننا چاہیں تو شاہ جی کے لفظوں کی میٹھی دھن انہیں یہ پیغام سناتی ہے، یہ ہاتھ سلامت ہیں جب تک، اس خون میں حرارت ہے جب تک، اس دل میں صداقت ہے جب تک، اس نطق میں طاقت ہے جب تک، آزاد ہیں اپنے فکر و عمل، بھرپور خزینہ ہمت کا، ایک عمر ہے اپنی ہر ساعت، امروز بھی اپنا فردہ بھی، یہ شام و سحر، یہ شمس و قمر، یہ کوکب و انجم اپنے ہیں، یہ لوح و قلم، یہ طبل علم، یہ مال و حشم سب اپنے ہیں۔ صاحب تبصرہ کیلو کال کی روایتی زنجیروں کو توڑتے ہوئے جمالیاتی اور ادبی انداز میں پیغام آیات اپنے پڑھنے والوں کے نام کرتے ہیں۔ بہت سارے حوالے
تفسیر تبصرہ کے میرے سامنے ہیں 3 سطریں، شاہ جی جلد ہفتم صفحہ 390 390. آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ پڑھیے تبصرہ، آپ یقین کی منزل کو چھونے لگیں گے کہ واقعی تبصرہ ایک بے مثل ادبی شاہکار ہے. شاہ جی فرماتے ہیں آیت معلم بن کر ایمان والوں کے بارے میں رضوانی کیفیات سے پردہ کشائی کرتی ہے کہ قرآنی آیات جب اس نشانی کے لوگوں پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ محبت کی اس کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں کہ ان کے ایمان پر بہار آ جاتی ہے. اللہ کے انوار کی بارش انہیں دھو دیتی ہے اور ان کے مشام قرآن اور ایمان کی خوشبو کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. آخری پیراگراف. اکثر تصنیفات و تالیفات کسی ایک عنوان یا پھر چند ایک علمی جہتوں پر مشتمل ہوتی ہیں. کسی کتاب کا علوم کے اعتبار سے کثیر الجہت ہونا مصنف کے علمی مقام، فکری وقار اور اس کی ادبی دسترس کا عکاس ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے تبصرہ کو پڑھیے. آپ بغیر کسی دباؤ کے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تبصرہ میں عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی، عشق بھی ہے اور محبت بھی، ولا بھی ہے اور مودت بھی، تصوف بھی ہے اور حقیقت بھی، سماج بھی ہے اور معاشرت بھی، حساب بھی ہے اور معیشت بھی، خطاب بھی ہے اور خطابت بھی، دانش بھی ہے اور بصیرت بھی، سنجیدگی بھی ہے اور متانت بھی، روانی بھی ہے اور سلاست بھی، لفظوں کی شیرینی بھی ہے اور معانی کی حلاوت بھی، نکات کی جدت بھی ہے اور مضامین کی ندرت بھی، نظریہ بھی ہے اور نظر بھی، تاریخ بھی ہے اور ادب بھی، تحقیق بھی ہے اور جستجو بھی، علم کی روشنی بھی ہے اور عمل کی خوشبو بھی، یاد خدا کی لذت بھی ہے اور مستی اللہ ہو بھی، افکار کا تموج بھی ہے اور کردار کی نمو بھی، میں کی نفی بھی ہے اور اس باتیں تو اور تو بھی، کال کے پردے میں حال اور حال کی روشنی میں قال کو نور بدامہ کر دینا خاندان رسول کی چونکہ محبوب ریاضت ہے. اسی لیے اپنے قاری کو توجہ فرمائیں، اپنے قاری کو بازار مصر سے اٹھا کے مدینہ پہنچانا اور جمال یوسفی کے پردے میں حسن مصطفیٰ کا نظارہ کروانا صاحب تبصرہ ہی کا خاصہ ہے. وصال مصطفیٰ کے بعد جماعت صحابہ کے کسی فرد عظیم کو جمال مصطفیٰ کی یاد اگر اداس کر دیتی تو وہ سیدھا ام المومنین کے پاس چلا آتا، وہ اندر سے آئینہ لا کر اس کے سامنے کر دیتی، جس آئینے میں میرے اور آپ کے آقا اپنی زلفیں سنوارا کرتے تھے. وہ آئینہ بھی بے مثل تھا کہ اس میں دیکھنے والے کو اپنی تصویر نظر نہ آتی بلکہ رخ والضحیٰ کی زیارت ہو جاتی تھی. روایت پڑھی تو میں سوچنے لگ گیا کہ اس آئینے نے اپنے اندر صاحب قرآن کا حسن اتار لیا تھا، اس لیے جو بھی اسے دیکھتا وہ حبیب خدا کا نظارہ کرنے لگ جاتا. شاہ جی قبلہ نے بھی تبصرہ کے لفظوں میں جمال قرآن اس جذب و سوز سے اتارا کہ ان لفظوں کے آئینے میں دیکھنے والا مدینہ کی گلیوں کا نظارہ بھی کرنے لگ جاتا ہے، اس کی ملاقات شاہ نجف سے بھی ہو جاتی ہے اور کربلائے معلیٰ کے جلوے بھی اس کے باطن کو منور کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ دامن دل پھیلائے صاحب تبصرہ کی خدمت میں دست بستہ عرض گزار ہوتا ہے، لیکن نغموں میں گلستان کا نکھار آتے رہو، اس چمن میں صورت فصل بہار آتے رہو، درد شاعر سے ہو واقف کون شاعر کے سوا، تم ہماری روح کا بن کے قرار آتے رہو، دیدہ و دل ہم بچھائیں گے تمہاری راہ میں، دوستوں کی محفلوں میں بار بار آتے رہو، تم سے ہے قائم ہماری محفلوں کی آبرو، تم سے ہے قائم ہماری محفلوں کی آبرو، محفلوں کی آبرو کے مایہ دار آتے رہو. اللہ رب العزت شاہ جی کا سایہ رحمت امت مسلمہ پر قائم دائم فرمائے اور اس پربہار گلستان کے یہ مہکتے پھول تبصرہ کی صورت میں امت کی رہنمائی کے لیے منظر عام پہ آتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تقریب تبصرہ کی اس خوبصورت محفل کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے خصوصی مہمان اور پیارے مہمان آپ تشریف فرما ہوئے. میری مراد ہے پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی آستانہ عالیہ لکھی وال شریف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. حاضرین و سامعین محترم، اس وقت میں ایک خوبصورت شخصیت کو، ایک علمی شخصیت اور ایک
روحانی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ مقالجات کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہم بڑی دو شخصیات کے خطاب سننے جا رہے ہیں۔ ایک شخصیت جن کی ہم اپنی آنکھوں سے یہاں پر زیارت کر رہے ہیں، میری مراد ہے مفکر اسلام، مفسر قرآن، علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ اور دوسری شخصیت جو ابھی ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے لیکن وہ ہمیں ملاحظہ ضرور کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کینیڈا سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، مفسر ہیں، مفکر ہیں، مورخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے اعلیٰ مقامات عطا فرما رکھے ہیں، روحانیت کی منازل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھی ہیں۔ قبلہ شاہ جی کے ساتھ محبت کا، پیار کا اور سادات ہونے کے ناطے عقیدت مندی کا ایک خوبصورت تعلق بھی رکھتے ہیں۔ میری مراد ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آج میں آپ کے سامنے ان کو دعوت خطاب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی قبلہ شاہ جی کے خطاب سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب ہم سے مخاطب ہوں گے، اور جس طرح پہلے ہم نے وائس اوور پر خطاب سنا مختصر، اسی طرح ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب سنیں گے۔ عصر حاضر کا وہ نابغہ روزگار اور عبقری جن کا نام بہت بڑا ہے اور میرے الفاظ چھوٹے ہیں، جن کی نگاہ بلند ہے، جن کا سخن دل نواز ہے، جن کا سینہ ملک و ملت کے در سے ہمیشہ معمور رہتا ہے، وہ شخصیت جو میر کارواں بھی ہے اور پیر مغاں بھی ہے۔ احیاء دین، احیاء قرآن و سنت، دینی تعلیمات کی تجدید کا جتنا کام قدرت نے عصر حاضر میں ان سے لیا ہے، دور حاضر میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم روحانی فرزند، علم و سخن کی دنیا کا ناز، مخدوم و محترم بانی و سرپرست تحریک منہاج القرآن۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں یوں کہنا چاہوں گا، پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک، پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں ہے۔ میں دعوت پیش کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام